ہم پڑھ رہے تھے حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں حق ہے کہ آپ سے جفا نہ کرنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا، جفا کرنے سے اجتناب کرنا، دھوکہ سے اجتناب کرنا۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے جفا؟ کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گا، بخاری کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطررت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک کے گئے۔ تعریف میں مبالغہ کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اختیارات میں شریک کیا جائے، یا کہہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام غیب کا علم ہے، یا اور بھی کوئی ایسی چیز، ایسی صفات جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس میں لے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کر دیا جائے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا۔ یا ایسی حمد، ایسی تعریف نعت میں پڑھی جائے جو کہ انسان کو شرک کی طرف لے جائے، تو یہ سب باتیں اسی میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم نہ کھائی جائے۔ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا ہے گا، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے گا، ہمیں دین نے ہمیں کیا تعلیمات دیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ۔ عبداللہ بن عمر تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھانی ہو وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، یعنی قسم اگر اٹھانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے۔ ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا گیا ہے گا، کیونکہ قسم کھانے میں ہم ایک تو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بات پہ بھی اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی کی ایسی تعظیم کا اقرار نہیں کیا جا سکتا ہے گا۔ تو قسم کھانے کے لیے ہمیں اللہ کی قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے گی، اور کسی بھی قرآن کی قسم کھانا، والدین کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم کھانا، کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو طریقہ سکھایا گیا تھا کہ وہ رب کعبہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کئی واقعات ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام کے منہ سے نکلتا ہے رب کعبہ کی قسم۔ تو ہمیں ہمارا دین جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح دین ہمیں سکھایا ہے گا، اس پر عمل کریں گے تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قسم سے اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ انسان کو دین سے خارج کرنے والے کاموں میں سے آ سکتی ہے۔